جناب اسپیکر جی چترالی صاحب میں اس کے بعد آپ کو بھی اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. آپ میرے سینئر ہیں. کل جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ شاعر مشرق مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کا یوم پیدائش تھا، تو میں ایک ان کی بڑی مشہور و معروف نظم ہے شکوہ جواب شکوہ، تو جواب کہنا چاہوں گی کہ جو ایک مسلمانوں کے شکوے رہے تو جواب شکوہ میں کیا وہ فرماتے ہیں کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہماری عوام کے لیے، خاص طور پہ اس عوام کے لیے جو بھٹک گئی ہے آج کل، اور یہ ہم سب کے لیے بشمول میرے کہ جو ہم اللہ سے شکوے کرتے رہتے ہیں، ہماری اپنی کنٹریبیوشن کتنی ہے، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے. جناب اسپیکر، ہم نے پہلے بھی مذمت سب نے، ہاؤس کے سارے ممبران نے بشمول میرے کی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کی، ارشد شریف صاحب کے شہید کے جو قتل ہے اس کی، صدف صاحبہ کی، اور اس میں معظم گوندل ان کا نام ہے جو شہید ہوئے اسی دن گجرانوالہ والے واقعے میں، اور اسی طرح اس مارچ کے دوران 5-6 شہادتیں اور بھی ہوئیں. میری استدعا ہے اس ایوان کے سامنے کہ ان سارے واقعات کی، کیونکہ ہر واقعہ اپنی جگہ اہم ہے، جیسے عمران خان صاحب اہم ہے، باقی بھی سب بھی وہ بھی اپنے اپنے گھر کا کوئی نہ کوئی عمران خان ہوگا. پلیز اسپیکر صاحب ہاؤس کو آرڈر کیجئے، پہلے ہی بہت کم لوگ ہوتے ہیں. آرڈر ان دی ہاؤس. اگر آپ تھوڑی سی توجہ دے لیں گے تو میں ہم سب کی بات اور ہم سب کے لیے بات کر رہی ہوں. آپ محترمہ چیئر کو ایڈریس کریں جی پلیز. اسپیکر صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ اس سارے واقعے کی، سارے وقوعوں کی بہت ایک تحقیق اس طرح کی ہونی چاہیے کہ ایک مثال قائم ہو، کیونکہ جتنی دھول اور جتنی گرد اڑائی جا رہی ہے ہر چیز کو لے کے، اور ہوتا بھی یہی ہے ہمارے ساتھ بدقسمتی سے کہ سچ اور حقائق دب جاتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں، اور ہم لوگ آپس میں صرف اپنی چھوٹی چھوٹی اناؤں کی خاطر اور سیاست کی خاطر اور کرسی کی خاطر اور چھوٹی چھوٹی مشہوری ہونے کی خاطر ہم لوگ یہ سب کا سب تباہ کر دیتے ہیں اپنے ہی ہاتھوں سے. میں اس میں ذمہ دار نام لے کے تو کسی کو نہیں ٹھہراؤں گی، لیکن میں اس میں بری الذمہ کسی کو قرار نہیں دے رہی. میں اپنی عوام سے بھی التماس کرتی ہوں، کیونکہ جس طرح 2018 میں عمران خان صاحب نے ایک تقریر کی تھی جو آج کل ٹی وی چینلز پہ چل بھی رہی ہے، اور انہوں نے کہا تھا اس میں کہ ایسے ملک نہیں چل سکتا کہ یوں راستے بند ہوں، عوام پریشان ہوں، املاک کو آگ لگائی جائے. پرسوں میرے ڈرائیور نے مجھے بتایا کہ اس کے سامنے لوگوں کے بائکس جلا دیے گئے، رکشے جلا دیے گئے. وہ اس ملک کے شہری نہیں تھے؟ ابھی میں جب ہاؤس میں آ رہی تھی جناب اسپیکر، میرے لیے یہ منظر بڑا عجیب تھا. یقین کریں کہ یہ جو راؤنڈ اباؤٹ ہے، جب آپ یوں آتے ہیں ٹرن لے کے، 3 بندے بائک پہ جا رہے تھے، 3، اور وہ جو تیسرا بیٹھا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں اتنی بڑی گن تھی جو کہ obviously نان پروہیبٹڈ تھی، جس کو شو کرنے کی پرمیشن نہیں ہے. یہ ملک میں چل رہا ہے. غریب پریشان ہے، عوام مر رہی ہے، شہید جو ہو رہے ہیں وہ کون ہو رہے ہیں. میں اس میں یہ نہیں کہوں گی کہ کون ہے، یا اس میں کوئی سیاسی پوائنٹ سکوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہی چاہیں گے کہ سچ عوام کے سامنے آئے. آج جسٹس منصور صاحب فرما رہے تھے کہ کیا عدالتیں پھر ملک چلائیں. میرا تو خیال ہے عدالتوں کو ہی دے دیں، کیونکہ جہاں
وہاں وہ آ جاتی ہیں اور جہاں آنا ہوتا ہے وہاں وہ نہیں آتی. وہاں پھر آئین بھی بھول جاتا ہے اور قانون بھی. عدالت کو یا سپریم کورٹ کو جناب اسپیکر معذرت کے ساتھ آئین کے حفاظت کے لیے اور تشریح کے لیے بنایا گیا ہے, اس میں ترمیم کے لیے نہیں بنایا گیا. میں آج بھی یہ کہوں گی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب دینے کی اجازت نہیں ہے کسی بھی انسان کو. ایک اور بات اسپیکر صاحب, چترالی صاحب آپ کی توجہ, اگر ہاؤس میں آپ موجود ہیں تو جی ضرور. اسپیکر صاحب بڑی عزت کرتی ہوں میں اپنے سارے کلیگز کی, بڑی عزت کرتی ہوں میں عمران خان صاحب کی. وہ بھلے ہی ہمیں غدار کہیں, لوٹے کہیں, ہمیں ملک دشمن کہیں, ہمیں کافر کہیں, لیکن میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں. ان کی زندگی کے لیے ہمیشہ دعا گو رہوں گی. مرد مومن کو وہ AK-47 کی گولی لگی جو 7 دیواروں کو چیر دیتی ہے, اور وہ 150 کلومیٹر دور شوکت خانہ میں بغیر فرسٹ ایڈ کے, بغیر ایمبولینس کے چلے گئے. اور ان کو وہ کہتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر. وہ قرآن پاک میں جگہ جگہ حکم ہے کہ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں, لیکن قرآن پاک میں ہی سورۃ بقرہ کی ایک آیت ہے جناب اسپیکر, اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. اسپیکر صاحب اس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو, حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو. کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ جناب اسپیکر یہ قرآن کریم کی آیت ہے. نیکی کا حکم ضرور دیں. اور میں ساری عوام کو کہہ رہی ہوں, صرف ایک انسان کی بات نہیں کر رہی, کیونکہ ہم لوگوں میں برداشت نہیں رہی, عدم برداشت معاشرے میں اتنی آ گئی ہے. اور تحقیق کا تو ہم نے خیر سوچا ہی کبھی نہیں. ہمارے تو مذہب میں ہے کہ تحقیق کیے بغیر کوئی چیز آپ نہ کریں, لیکن ہم تو ماشاءاللہ اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں پہ کیچڑ اچھالنا ہے, ان پہ الزام تراشی کرنی ہے بغیر کسی ثبوت کے. جناب اسپیکر میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں, جو لوگ بھی مجھے اس وقت سن رہے ہیں کہ زندگی اپنی خوبیوں پہ گزاری جاتی ہے, دوسروں کی خامیوں پہ نہیں گزاری جاتی, کیونکہ کسی دوسرے کی خامی آپ کی خوبی نہیں بن سکتی. میں ایک شخص کو 1000 بار بھی جھوٹا کہوں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں سچی ہوں. تو جناب اسپیکر یہ بہت سمجھنے کی بات ہے. آپ کا اپنا کردار وہی ہوتا ہے جو آپ ہوتے ہیں, آپ کرتے ہیں, جو آپ لوگوں کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں. دوسروں کے اوپر الزام تراشی کر کے بغیر کسی ثبوت, بغیر کسی بات کے. اور اب تو لوگ کفر کے فتوے لگانے, پہلے تو یہ صرف ہم کہتے تھے کہ جی مذہبی پہلو ہے, اب تو یہ سیاسی پہلو بھی بن گیا کہ کوئی سرٹیفکیٹ دے رہا ہے آپ کو محب وطن ہونے کی, اور کوئی آپ کو کفر کے فتوے لگا رہا ہے آپ کے اوپر. اور جو ملک میں حالت مچی ہوئی ہے جناب اسپیکر, پیرنٹس اور جناب اسپیکر اخلاقیات اتنی ہماری گراوٹ کا شکار ہو گئی ہیں. وہ جرمن خاتون ہے, مجھے ان کا نام اس وقت نہیں آ رہا, انگریزی میں انہوں نے ایک بات کہی تھی, اس کا مفہوم ایسے ہی ہے کہ جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا کہنے کے لیے تو پھر آپ کردار پہ بات کرتے ہیں. تو یہ حالت ہو گئی ہے ہمارے معاشرے کی. یہ کس نے کی ہے؟ ہم سب نے مل کے کی. حالت آپ دیکھیں کہ وہ جو بھی ہے, جو بھی اس کا سرغنہ ہے, جنہوں نے لوگوں کی ویڈیوز لیک کی ہیں, تف ہے ان پر کہ لوگوں کے بہو بیٹیوں بہنوں ماؤں کی بھی عزت کو انہوں نے نہیں چھوڑا. اور جہاں عزت کی بات آتی ہے وہاں عورت آدمی دونوں برابر ہے. کسی کی ذاتی زندگی کو پہ کیچڑ اچھالنے کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے. اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. لاڈلے اور لاڈلی کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے, تو میں عرض کرنا چاہتی ہوں کہ یہ اصطلاح استعمال کرنی انسانوں کے لیے اور باقی لیڈران کے لیے چھوڑ دیں, کیونکہ سب کو پتا ہے, سارے اداروں کو بھی پتا ہے, عوام سے زیادہ لاڈلی اور ملک سے زیادہ لاڈلا نہ کوئی ہوتا ہے اور نہ کوئی ہونا چاہیے. اسی لیے کرنی چھوڑ دیں. جناب اسپیکر, قیادتوں کی کثرت جو ہوتی ہے نا, وہ قیادتوں کی عدم موجودگی کی بہت بڑی دلیل ہوتی ہے. مجھے پتا ہے آپ ابھی کہیں گے کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیں, لیکن ایسا ممکن نہیں, کیونکہ یہ
तलातों खेज मौजें हैं उस समंदर की जो पूरे पाकिस्तान को निगल रही हैं, तो दरिया में अभी वो कूजे में नहीं बंद हो सकता। उसके बावजूद जनाब स्पीकर, मैं अपनी बात खत्म करूंगी। वज़रा तशरीफ नहीं लाते, मोहतरमा मुख्तसर कीजिए। मुख्तसर कर रही हूँ स्पीकर साहब, मुख्तसर कर रही हूँ, लेकिन ये बातें वो हैं जो आवाम के लिए कर रही हूँ। आज आवाम की हालत तो देखें, अभी सर्दियाँ आई नहीं हैं और गैस के बिल पता नहीं वो मीटर रीडिंग भी करते हैं कि नहीं। गर्मियों में भी मन पसंदीदा बिल बिजलियों को दे देते हैं और सर्दियों में गैस के मनपसंद बिल दे देते हैं। जनाब स्पीकर, मैं अब अपनी बात ख़त्म करने की तरफ ही आ रही हूँ और मैं साथ साथ आपका टाइम लेने के लिए भी माजरत चाहती हूँ, लेकिन मैं ये जो आवाम के साथ आजकल हो रहा है, हर जगह हर चीज़ बंद है, उसका भी कोई हल निकाले। हुकूमत वक्त और पंजाब हुकूमत, जो पंजाब में हुआ या हो रहा है, उसको भी देखा जाए, रास्ते खोले जाएं, क्योंकि मफहूम है एक हदीस शरीफ का कि रास्ते से पत्थर उठाना भी सदका जारी है, और इन्होंने रास्ते बंद कर दिए हैं। मैं अब ऐवान की तवज्जो चाहती हूँ, क्योंकि अब मैं अल्फाज कुछ कहूँगी जो अरबाब इख्तियार को भी कहना चाहती हूँ, जो तमाम इदारों को भी कहना चाहती हूँ, और इस मौजूद ऐवान को भी कहना चाहती हूँ, और अवाम को भी कहना चाहती हूँ, और अवाम की तरफ से भी कहना चाहती हूँ कि कहानी खत्म होगी या तमाशा होने वाला है। कहानी खत्म होगी या तमाशा होने वाला है। किसे मालूम है फारस यहाँ क्या होने वाला है। परिंदे, चूंटियां और लोग हिजरत करते जाते हैं। हमारे शहर में क्या हश्र बर्पा होने वाला है। जखीरा कर लो आंसू अपनी आंखों के कटोरों में, यहाँ पानी महंगा, खून सस्ता होने वाला है। तो क्या हम लोग फिर से धोखानामी तीर खाएंगे? तो क्या हम लोग फिर से धोखानामी तीर खाएंगे? तो क्या ज़ख्मे नदामत और गहरा होने वाला है? तराजू सज चुके हैं और बोली लगने वाली है। तो क्या फिर से मेरे ख्वाबों का सौदा होने वाला है? तो क्या फाख्ताएं और हिरन प्यासे ही मर जाएं? तो क्या अब झील पर सांपों का कब्जा होने वाला है? कभी तशवीश कहती है अंधेरा अब न जाएगा, कभी उम्मीद कहती है उजाला होने वाला है। इधर तय है उधर तय है कि मर्गे नागहानी लाजमी ठहरी। इधर जिद है नहीं बीमार अच्छा होने वाला है। वही कारे बगावत जो कि सीनों में है पोशीदा, अभी तक हो नहीं पाया लिहाजा होने वाला है। और ये अगली 3-4 लाइनों के लिए बिलखसूस ये मैं शेर कहूंगी कि रियासत की नहीं ये आपकी अपनी ही मैयत है। रियासत की नहीं ये आपकी अपनी ही मैयत है। अभी कुछ देर तो बैठे जनाजा होने वाला है। कहीं शर भागता फिरता है, कहीं मसरूफ है साजिश। तो क्या शैतान के यहाँ फिर से बच्चा होने वाला है? और जनाब स्पीकर, जिसे तुमने हमेशा रेंगते देखा मियाँ फारस, उम्मीद भी तो है ना, और ना उम्मीदी तो कुफ्र है। जिसे तुमने हमेशा रेंगते देखा मियाँ फारस, वो अब ऊंची फजाओं का परिंदा होने वाला है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। साद वसीम साहब। रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर जी। चित्राली साहब, मैं इसके बाद आपको भी इसके बारे में बात कर लेते हैं। आप मेरे सीनियर हैं। कल जैसा कि सबको मालूम है कि शायर मशरिक मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश था, तो मैं एक उनकी बड़ी मशहूर और मारूफ नज़म है शिकवा जवाब शिकवा, तो जवाब कहना चाहूँगी कि जो एक मुसलमानों के शिकवे रहे, तो जवाब शिकवा में क्या वो फरमाते हैं कि सफ़ाए दहर से बातिल को मिट